مختصر احکام۔ وضو ایک عبادی امر ہے اور واجب ہے کہ ہر بار نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جائے۔ وضو بعض دیگر عبادتوں کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے کعبے کا طواف، حج یا عمرے کی ادائیگی اور قرآنی الفاظ کو چھونا وغیرہ۔ وضو کو پانی سے انجام دیا جاتا ہے۔ پانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو، نجس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو اور نہ ہی غصبی ہو۔ پانی کا خالص ہونا ضروری ہے، جیسے ہمارے گھروں میں نل کا پانی۔ پانی میں کوئی اور سیال مادہ جیسے لیموں کا شربت وغیرہ شامل نہ ہو۔ وضو کیسے کریں؟ وضو کے 4 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر پر مسح کرنا۔ نمبر 4، پیروں پر مسح کرنا۔ آئیے اب ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے یہ عمل انجام دے رہے ہوں۔ پہلے سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک لمبائی میں اور جتنا حصہ آپ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان آتا ہے چوڑائی میں اپنا چہرہ دھوئیں۔ توجہ! یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا چہرہ اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر دھونا ہے، اور اگر آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے تو اس کے اندر پانی پہنچنا لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں ہاتھ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھوئیں۔ ضروری ہے کہ کوہنی سے نیچے انگلیوں کی طرف دھویا جائے۔ یہی عمل بائیں ہاتھ کے لیے بھی دہرائیں اور اس بار پانی اپنے دائیں ہاتھ سے ڈالیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی تری سے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا جائے، اور بہتر ہے کہ یہ کام ہتھیلی کے اندرونی حصے سے انجام دیا جائے اور سر کے ابھار سے شروع کر کے پیشانی پر جہاں بال اگے ہیں وہاں تک مسح کیا جائے۔ توجہ! یاد رکھیں کہ مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسح کرنے کی جگہ مکمل طور پر خشک ہو۔ مسح بالوں پر کرنا کافی ہے اور ضروری نہیں کہ مسح سر کی کھال پر ہی کیا جائے۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جب تک دونوں ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں اپنے دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسح کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کے سرے سے پاؤں کے درمیانی ابھار تک مسح کیا جائے۔ یہی عمل بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر انجام دیں۔ توجہ! خیال رکھیں کہ مسح کرنے کی جگہ خشک ہو، اور مسح کرنے کے لیے دوبارہ نل کے پانی سے اپنا ہاتھ بھگونا جائز نہیں ہے۔ لیجئے، وضو مکمل ہو گیا اور آپ باوضو اور طاہر ہو گئے۔ وضو کرتے وقت چند ضروری ہدایات ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کے جسم کے وہ تمام حصے جن پر وضو کیا جاتا ہے، وضو سے پہلے ان کا پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ، سر کا اگلا حصہ اور پاؤں، یا کم از کم جس وقت آپ انہیں دھو رہے ہیں تو وہ طاہر اور پاک ہو جائیں۔ نمبر 2، وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی چہرہ دھونے کا عمل ہاتھ دھونے کے عمل سے پہلے انجام دیا جائے، اور پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، اور سر کا مسح پاؤں کے مسح سے پہلے انجام دیا جائے۔ نمبر 3، وضو کے افعال انجام دینے میں فاصلہ نہ ہو۔ ضروری ہے کہ آپ وضو اس طرح انجام دیں کہ جب اگلا حصہ دھو رہے ہوں تو ابھی پچھلا حصہ خشک نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر آپ کی تاخیر کی وجہ سے پچھلا حصہ خشک ہو چکا ہو تو آپ کا وضو باطل ہے۔ لیکن اگر استثنائی صورتوں میں خشک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے شدید ہوا یا گرمی کی وجہ سے، جبکہ آپ اپنی معمول کی رفتار سے وضو کر رہے ہوں۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو آپ خود وضو کریں، لیکن اگر آپ وضو کرنے پر قادر نہیں ہیں تو کوئی اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، جیسے آپ کا ہاتھ اٹھا کر اس سے آپ کا چہرہ دھونا وغیرہ۔ نمبر 5، وضو کرتے وقت کوئی چیز پانی اور آپ کی جلد کے درمیان رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، جیسے رنگ، گوند یا نیل پالش وغیرہ۔ نمبر 6، ضروری ہے کہ وضو کرنے والے شخص کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو
اور اگر نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں آپ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال، ہمارا وضو کب اور کیسے ٹوٹ جائے گا؟ وضو 7 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے: پیشاب، پاخانہ، ریاح خارج ہونا، نیند، ہر وہ چیز جس سے آپ کی عقل زائل ہو جائے جیسے بے ہوش ہونا، شراب پینا وغیرہ، عورتوں کے لیے استحاضہ، جنابت۔ تیمم کیسے کیا جائے؟ اگلی ویڈیو دیکھیے۔ توجہ، یہ ویڈیو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامہ ظلہ کے فتوے کے مطابق ہے جسے آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لیے آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ کی توضیح المسائل کی جانب رجوع کریں یا کسی عالم دین اور مسئلے سے آگاہ شخص سے دریافت کریں۔